حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے ایک ولی کامل گزرے ہیں، ایک کنیز کا حال لکھتے ہیں کہ ایک رات وہ بے چین تھے۔ اللہ والے عموماً راتیں اپنے رب کی یاد میں گزارتے اور سکون پاتے ہیں، اور یہ عبادت صرف مصلی اور جانماز پر ہی نہیں ہوتی، یاد الہی تو ہر رنگ میں ہوتی ہے۔ رات کو گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ نظر کی، پھولوں پودوں کا خیال کیا، سبزہ زارہ کا تصور ابھرا، صحرا کی طرف نکلے مگر کہیں چین نہ تھا۔ قریب ہی ایک شفا خانہ تھا، سوچا چلو مریضوں کو دیکھوں، شاید سکون قلب حاصل ہو جائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی، بہترین کپڑے پہنے اور جواہر سے لدی پھندی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توق اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے آہذاری میں مصروف اور مشغول ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر پہنچ کے رہ گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے شفا خانے کے داروغہ سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے ایک امیر و کبیر سوداگر کا نام لیا کہ یہ اس کی کنیز ہے، کچھ دنوں سے اس پر دورے پڑتے ہیں، اس لیے اس کا مالک یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جس وقت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اور داروغہ بات چیت کر رہے تھے تو وہ مجنونہ ہوش میں آ گئی اور پردرد آواز میں شعر پڑھنے لگی۔ خوبصورت اور دلکش آواز، اس کے ساتھ رقت، قرب اور درد اشعار تھے کہ آگ کے شعلے سننے والوں کا دل بھی جلا دیا۔ ان اشعار کا تقریباً مطلب یہ تھا کہ لوگوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اس کی محبت میں سرشار ہوں اور میرا دل فریاد کناں ہے۔ تم لوگوں نے مجھے ہتھ کڑیاں پہنا رکھی ہیں، حالانکہ اس کے سوا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اپنے محبوب کی محبت میں سرگرم اور شگفتہ ہوں۔ تم جس میں میری بھلائی سمجھ رہے ہو، اس میں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ جس کو تم برائی سمجھتے ہو، دراصل وہ تو بھلائی ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ دردناک اور کربناک اشعار میں نے سنے تو میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ کنیز میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اے سری سختی، یہ رونا اس کی صفت پہ ہے، اگر تم اس کی ذات کو پہچانتے ہو۔ حضرت سری سختی نے عالم حیرت اور استعجاب میں سے پوچھا، اے لڑکی، تو میرا نام کس طرح جانتی ہے؟ لڑکی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جب میں اس سے واقف ہو گئی ہوں تو کسی سے ناواقف نہ رہی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم کس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر رہی ہو؟ کنیز نے ایک سرد آہ بھری اور جواب دیا، میری محبت صرف اس کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی نعمتوں سے آگاہ کیا اور اپنی مہربانیوں سے شکر گزار بنایا، جو دلوں میں بستا ہے، جو سوال کرنے والوں کو خود جواب دیتا ہے۔ سری سختی نے پوچھا، یہاں تم کو کس نے قید کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، حسد کرنے والوں نے، اور ایک پردرد نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت نے داروغہ سے کہا، اسے رہا کر دو۔ اس نے ہتھ کڑیاں کھول دیں اور آزاد کر دیا۔ حضرت سری سختی نے فرمایا، تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز نے جواب دیا، میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ جو میرا محبوب ہے، اس نے مجھے اپنے ایک غلام کی ملکیت بنایا ہوا ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس کنیز کا مالک بھی شفا خانے میں آ گیا۔ اس نے جب حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر بہت تعظیم اور احترام کا اظہار کیا۔ حضرت سری سختی نے پوچھا، میرے معاملے میں تم خواہ مکالبے سے کام لے رہے ہو؟ یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت اور احترام کی مستحق ہے، تم نے اس کو کیوں زنجیر میں قید کر رکھا ہے؟ مالک بہت شرمندہ ہوا اور کہا، میں نے اسے اپنا بہت سارا سرمایہ خرچ کر کے خریدا، یہ اپنے حسن کے علاوہ بہترین خوش گلوکارہ اور رقاصہ بھی ہے۔ میرا خیال تھا میں اسے فروخت کر کے بہت زیادہ منافع کماؤں گا۔ میں نے اس پر 20,000 درہم خرچ کیے، مگر اب تو مجھے 20 درہم ملنے کی بھی امید نہیں۔
حضرت سری سختی نے پوچھا، اس کی یہ حالت کب اور کیسے ہوئی؟ وہ بولا، میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ بہت اچھا گاتی ہے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا۔ ایک دن یہ مستانہ وار عود بجا کر یہ اشعار گا رہی تھی، جس کا مطلب ہے کہ اے وہ شخص جس کے سوا میرا کوئی آقا نہیں، تو نے مجھے لوگوں میں غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ بس اسی شعر کی تکرار کرتے ہوئے بے خود ہو گئی، عود توڑ کر پھینک دیا اور رونے لگی۔ ہم نے سمجھا شاید اسے کسی سے عشق ہو گیا ہے، مگر یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ آخر کار تنگ آ کر علاج کے لیے شفا خانے لانا پڑا، اور اسی کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہم نے اسے پایہ زنجیر کیا ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تم اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دوں گا۔ اس شخص کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، بھلا ایک درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے؟ حضرت نے اس کی حیرانگی بھانپ لی اور کہا، تم میری زبان پر اعتبار کرو۔ یہ فرما کر حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ شفا خانے سے واپس چلے آئے۔ یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں، 1 درہم بھی نہیں تھا۔ تمام رات گریہ زاری اور مناجات و دعا میں بسر کی۔ صبح دم ابھی روشنی بھی نہیں پھوٹی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا۔ پوچھنے پر بتایا، میرا نام احمد مثنیٰ ہے۔ رات مجھے غیب سے آواز آئی کہ 5 تھیلیاں سری سختی کو پہنچا دو۔ چنانچہ میں پوچھتے ہوئے رقم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ نے تھیلیاں لیں اور سجدہ شکر بجا لایا، اور اسی وقت تھیلیاں لے کر شفا خانہ پہنچے۔ داروغہ نے دیکھ کر کہا، مرحبا، میں نے غیب سے آواز سنی جس سے اس لونڈی کا حال ظاہر ہوا ہے۔ واقعی وہ صاحب عظمت ہے۔ اس وقت کنیز کا مالک بھی آ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم رنجیدہ نہ ہو، میں پوری قیمت کے ساتھ منافع بھی لے کر آیا ہوں، مگر اس نے قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے مزید رقم بڑھا دی، مگر اس نے کہا، ساری دنیا اس کی قیمت کے بدلے بھی مجھے ملے تو میں اس کو قبول نہ کروں گا۔ میں ہاتف غیبی سے اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا مقام سن چکا ہوں۔ میں خاص اللہ کے نام پر اسے آزاد کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر احمد مثنیٰ، جو سری سختی کے ساتھ ہی شفا خانے آئے تھے، اپنا مال راہ حق میں لٹا کر فقیر ہو گئے۔ اس لونڈی کا مالک بھی راہ سلوک و معرفت کا راہی بن گیا۔ مختصر یہ کہ بظاہر ایک رقاصہ جسے اللہ عز و جل کی سچی محبت مل گئی تھی، اس زبانی نے کئی دنیا داروں کو واصل حق کر دیا۔